کل بابا جان نے ماموں کو منع کیا تھا، رات کو بتایا تو تھا، اسے الجھے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ یہ تھی ہماری لاسٹ لائن اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش ساتیہ راجپوت کی جانب۔ کل منع کیا تھا، آج تو نہیں، تم بس جانے کی تیاری کرو، مگر بابا جان کو کتنا برا لگے گا، ان کے منع کرنے کے بعد آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برا کیوں لگے گا بھائی؟ وہ حیرت سے بولے۔ کل جب ماموں تمہیں لینے آئے تھے تو کیا میں گھر پر تھا؟ نہیں۔ کیا بابا جان کو پتا ہے کہ تم نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں۔ تو پھر انہیں برا کیوں لگے گا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی۔ انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے، سمپل۔ تو آپ نے دھاندلی کی ہے۔ ان کی چالاکی سمجھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ لندن والے اتنے بے ایمان ہوتے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ لندن والے بے ایمانی بھی کس قدر ایمانداری سے کرتے ہیں۔ وہ ڈٹائی سے بول کر ہنسے، کیا خاک ایمانداری ہے، شرم تو نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی ملامت کا نور الہدیٰ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بولے ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، مگر اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے، رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ آرام سے لیٹ گئے، مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں۔ اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی، مگر ہادی بھائی اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، آپ تو کیسے رہیں گے؟ نور الہدیٰ نے سر پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کہنے کے بل اٹھتے ہوئے کہا، گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہیں، اور میں اور بابا جان بچے نہیں ہیں جو تمہارے بغیر رہ نہ سکیں، لیکن کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے، اور آپ رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، تمہارا اسسٹنٹ بہادر ہے نا؟ بھلا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ملیحہ تب کر بولی، وہ کسی مرض کی دوا نہیں بلکہ خود لا علاج مرض ہے، تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہادر صاحب کچھ کھا لیجئے ورنہ فوت ہو جائیں گی۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ نور الہدیٰ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے بولے، گل بانو بھی تو ہے، وہ سب سنبھال لے گی، اور پھر ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے۔ پھر ایک دم روب سے بولے، اب اٹھو یہاں سے نکل چلو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھا دیا، مگر وہ گھوم کر واپس بیٹھتی کہنے لگی، ہادی بھائی ایسا کرتے ہیں، آج جانے کے بجائے 2 دن بعد مہندی کے دن رہنے چلی جاؤں گی، پھر ولیمہ میں تو آپ آئیں گے ہی، تو آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اسے اب تک جوڑ توڑ میں الجھے دیکھ کر وغیرہ سانس بھرتے اٹھ بیٹھے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اور بابا جان تمہارے بغیر رہ نہیں پائیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تم شادی کر کے بھی تو چلی ہی جاؤ گی۔ ایک پل وہ ان کی بات پر شرمائے، پھر ڈیٹھ باندھ کر بولی، میری شادی ہوگی تو آپ کون سا کنوارے بیٹھے رہیں گے، دیکھ لیجئے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ بہت بھولنے لگی ہو، مگر مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، مجھے سونا ہے۔ لیکن ہادی بھائی، وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تو نور الہدیٰ چادر پھینک کر بستر سے اٹھے اور اسے بازو سے پکڑ کر بحر کی طرف لے جاتے بولے، تمہارے جتنے بھی لیکن ویکن ہیں، اگر مگر ہیں، ان کا جواب میں شام میں دوں گا، اگر تم نے 5 بجے سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ آؤں گا کہ کبھی چاہ کر بھی واپس نہ آ سکو گی۔ اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر وہ واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی ہادی بھائی بات سنے کہتی ان کے پیچھے آئی، مگر دروازہ دھڑتا کرتا اس کے منہ پر بند کیا۔ ملیحہ نے موقع بنا کر دروازے پر مارنے کے لیے اٹھایا، مگر پھر خود ہی ہاتھ گرا کر منہ بناتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ تیار کیا، پھر شام کے لیے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ ٹھیک ہے 5 بجے وہ تیار ہو کر نور الہدیٰ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ نور الہدیٰ بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے، گلے میں ایک میرون اور دوسری براؤن ٹونس والی ٹائی لٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ ذرا بتانا تو دونوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی؟ بیگ وہیں سائیڈ میں رکھتے ہوئے وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی، آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دو بدو جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا ضروری کیوں سمجھتی ہو؟
اس نے سر جھٹکا، پھر 2 قدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آ گئی۔ پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی، ایش گرے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر ہی نور الہدیٰ کی نگاہ اس پر ٹک گئی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی جارجٹ کی شلوار پر شفون قمیض پہنے، سفید شفون کا ہی دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ کانوں میں سفید موتیوں کے آویزے تھے، آنکھوں میں کاجل کسی لکیر پتلی لکیر اور ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نور الہدیٰ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ ٹائی کی ناٹ لگا کر کلر صحیح کرتے ہوئے ملین کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نور الہدیٰ فوراً سنبھلے اور مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کے عکس پر تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے مڑ کر بولی۔ کیوں؟ اور اب سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہیں ناول سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور